کیا پیر اپنی مرید کو دوسرے پیر کے پاس جانے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ دوسرے پیر مریدوں کو اپنا مرید کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ میرے مرید ہو جاؤ، میرے پاس آپ کے پیر سے زیادہ فیض ہے، یا اس کے مرید یہ کہتے ہیں اور اپنے پیر کی کرامتیں بتاتے ہیں۔ شیخ کامل مکمل جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو دوسرے مشائخ کاملین مکملین کے صحبت سے نہیں روک سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شیخ کامل مکمل ہونا، اسے مرید کی کوئی طلب نہیں ہوتی کہ یہ بندہ میرے پاس آئے اور میں اس کو مرید بنا لوں، اپنی مریدین کی تعداد بڑھا دوں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری کے ایک مکتوب انشاءاللہ العزیز، میں اس بارے میں آپ کو انشاءاللہ کبھی سناؤں گا کہ آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مرید جب تیرے پاس آئے نا تو اس سے ایسے ڈرو جیسے بندہ ببر شیر سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ قیامت والے دن تم اپنی مرید کی اعمال کے جواب دہ تم بھی ہوں گے، کیونکہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آپ میں سے چرواہا ہے اور ہر ایک سے ان کی بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میاں سے اپنی بیوی اپنی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اپنی شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر صاحب سے اپنی مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فلہذا یہ کیسے پیر صاحب ہوا جو اپنی مریدوں کی تعداد بڑھانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میرا پارٹی مضبوط ہو جائے، مرید آ جائے؟ تو اگر کوئی پیر اس طرح کے کام میں ملوث ہے تو ان کی صحبت زہر قاتل ہے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ پیر منع نہ بھی کر لے نا، آپ کے مرشد آپ کو منع نہ بھی کر لے، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو مریدوں کے لالچوں میں ہے، ایک بندہ ہے جو پیسوں کے لالچ میں ہے، ایک بندہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تحقیر کرتے ہیں، تو ان کے صحبت میں آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو آپ کا مرشد روک لے یا نہ روکے۔ میرا مطلب اس بات سے یہ ہوتا ہے جو میں کہتا ہوں کہ ایک شیخ اپنے مریدوں کو دوسرے شیخ کی صحبت سے نہ روکے، وہ شیوخ ایسے ہو جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، نہ یہ کہ ان کی مریدوں کو توڑ کے ادھر بیعت کروائیں، نہ یہ کہ ان کی برائی کر لے، ان کی شیخ کی برائی کر لے، بلکہ یہ تو سب لالچ کے زمرے میں آتے ہیں۔ یار تجھے مریدوں سے کیا پتہ، کیا تعلق تجھے مریدوں سے کہ دوسرے کے مرید کو توڑتے ہیں اور اپنی مرید بنا لیتے ہیں؟ ہاں، ان کی شیخ میں کوئی ایسی خامی نظر آئے جو شریعت کی فطور ہو یا طریقت کی فطور ہو، تو پھر ان کے مریدین خود چل کے تمہارے پاس آئیں گے، وہ خود چل کے تمہارے پاس آئیں گے۔ پھر اس جیسے شریعت کے خلاف اور طریقت کے خلاف پیر کو چھوڑنا سب پر لازمی ہوتا ہے، اور کسی کامل مکمل شیخ کی ان کو تلاش کرنا اور ان کے صحبت میں جانا ان کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ فلہذا اگر کوئی ایسا شیخ ہو جن کی صحبت میں آپ جا رہے ہو اور وہ آپ کا اپنا شیخ نہ ہو بلکہ کوئی اور شیخ ہو، ان کے صحبت میں جب آپ جائیں گے، اگر اس میں شریعت و طریقت کی باتیں ہیں، اگر اس میں یہ لالچ آ گئی کہ بھئی تم میرا مرید ہو جا، تیرے پیر کا فلاں، تیرا پیر ایسا ہے، تیرا پیر ایسا ہے، تو اپنی پیر صاحب کو دیکھ لو کہ تمہاری پیر میں کیا وہ اعمال ہے جو وہ بتا رہے ہیں، کیا شریعت مطہرہ کی مخالفت ہے اس میں، کیا اس میں سے دین کی مخالفت ہے، کیا اس میں تصوف کی مخالفت ہے؟ اگر آپ کے مرشد میں دین اور تصوف کی کوئی مخالفت ہو تو پھر آپ کو تو چھوڑنا لازمی ہے، پھر اسی شیخ کے بیعت ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کا شیخ متبع سنت ہے، شریعت مطہرہ پر وابستہ ہے اور طریقت اور شریعت میں ان کے کوئی فطور نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے شیخ کے صحبت میں مت جاؤ جو آپ کو آپ کی شیخ کے بارے میں باتیں سنائیں یا آپ کو اپنا مرید کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے صحبت سے دور بھاگتے جاؤ، فر منہ کما تفر من الاسد، ان سے ایسے دور بھاگتے جاؤ جیسے بندہ شیر سے بھاگتا رہتا ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔